پاکستان بھر میں آج کسان کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ مختلف زرعی کمپنیز کے سی ای اوز نے اپنے پیغامات ریکارڈ کروا دیے۔ دیکھتے ہیں زبیدہ انور خان کی یہ رپورٹ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن نیشنل کسان ڈے۔ جب کسان کی بات ہوتی ہے تو ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کسان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اور آسانی کی اگر بات کی جائے تو آج جس کمپنی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، یقیناً سب ہمارے کسان بھائی تو لازمی طور پہ اس نام سے واقف ہوں گے، کیونکہ بہت دہائیوں سے وہ اپنی سروسز فراہم کر رہی ہے کمپنی۔ میں اس وقت موجود ہوں ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کے آفس میں، جہاں پہ ہم بات کریں گے جناب چیئرمین ملر ٹریکٹرز جناب سکندر مصطفیٰ خان صاحب سے۔ ان سے جانتے ہیں کہ زراعت میں جدت کی علم بردار ملر ٹریکٹر نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ اور جیسا کہ میں نے سر انٹرو میں ذکر کیا کہ زراعت کا نام آئے اور جدت کا نام آئے تو ملر ٹریکٹر کا نام ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا سر؟ جناب یہ ملر ٹریکٹرز تو آپ کو پتہ ہے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں تھی۔ رانا خداداد خان صاحب کا میں نام ضرور لیتا ہوں کیونکہ وہ اس کے مالک تھے۔ ان کی یہ نیشنلائز ہو گئی تھی کمپنی اور یہ گریجولی پھر پبلک سیکٹر میں رہی اور اس میں بھی ملر ٹریکٹر نے کافی کام کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے 91 میں 1991 میں اس کو ہم نے ایک بڈنگ کے تھرو گورنمنٹ نے آکشن کیا تھا اور ہماری ہائیسٹ بڈ تھی، تو ہمیں ہمارے امپلائیز کو جتنے ایگزیکٹیوز اور ورکرز تھے، اس کا جو ہمارا گروپ تھا، ان کو یہ کمپنی سونپ دی گئی تھی۔ اس وقت سے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کوشش یہی ہے ہماری کہ جی ہم جتنی بھی زیادہ پاکستان کی انڈسٹری میں بہتری برق کر سکے وہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ سے دن بدن اور ہر سال میں اضافہ ہوا ہے، جدید مشینری کی طرف آپ لوگ گئے ہیں۔ اوورآل فیڈ بیک کیا ملا؟ آف کورس جو خدمات ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے ملر ٹریکٹرز کی، کسان بہت زیادہ خوش ہے۔ دیکھیں جی ہمارا جو کام ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کسان کے ساتھ۔ جی جی ایسا ہی۔ اور پاکستان میں جس طرح پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے اور جس طرح ہمارے اضافہ ہو رہا ہے پاپولیشن میں، اس میں کسان کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ کیونکہ اگر کسان یہ آپ کے لیے جو گرو کرتا ہے کراپس، ویٹ ہے، رائس ہے، شوگر کین ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اگر آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جائیں تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ پاکستان میں فارن ایکسچینج اتنا ہوگا نہیں کہ آپ یہ کر سکیں، اور اس میں آپ کے کسان کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کسان کی سہولت کے لیے ہم نے ملر ٹریکٹر نے ایک رول پلے کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جی فارم میکنائزیشن بہت ضروری ہے پاکستان میں۔ بالکل سر ایسے۔ کہ اگر یہ فارمر پرانے زمانے کے طریقہ کار پہ چلے گا تو یہ میکنائزیشن نہیں کرے گا تو وہ گروتھ نہیں آئے گی، پر ییلڈ پیداوار نہیں لے سکے گا، پیداوار وہ نہیں لے سکے گا، اور زمین بھی اتنی کلٹیویٹ نہیں کر سکے گا جتنی اس کو چاہیے ہے۔ تو اس لیے یہ ٹریکٹر کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اس میں میکنائزیشن آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ کسان اپنی کلٹیویشن کر سکتے ہیں اور ییلڈ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو زیادہ ضروری چیز کرنے والی تھی نا وہ یہ ہے کہ ملت کا ٹریکٹر جو ہے اگر ہم امپورٹ کرتے تو آج اس کی قیمت دگنی ہونی تھی۔ او مائی گاڈ۔ اور یہ دگنی سے بھی شاید زیادہ ہونی تھی۔ آپ ابھی جو ٹریکٹر امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دیکھ لیں، کسان کی قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم یہ نہ بناتے اور اس میں ہم نے 95% پرزے لوکل بنائے ہیں، جی جی سر ایسے ہی، اس میں دو فائدے ہوئے۔ ایک، ٹریکٹر کی قیمت بہتر ہوئی ہے، کم ہوئی ہے۔ دوسرا، آپ نے یہاں پہ لوکلائزیشن کر کے آپ نے بہت امپلائمنٹ جنریٹ کی ہے۔ آپ کا اس وقت جو یہ پرزے ہمارے پاس کوئی قریباً 150 سے 200 انڈسٹریز ہیں چھوٹی بڑی جو یہ پرزے بنا رہے ہیں ہمارے لیے، ہم ان ہاؤس زیادہ نہیں بنا رہے۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں جو ان کو امپلائمنٹ کی اپرچونٹی مل رہی ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ کم از کم 1.5-2 لاکھ بندہ اس پہ امپلائڈ ہے۔ سر قابل تحسین ہے آپ لوگوں کا جو معیشت میں رول ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہے ہی نہیں نا۔ جی بالکل۔
تو اب یہ ہے کہ یہ اب ہم نے لوکلائزیشن کا کام میں سمجھتا ہوں ہم نے کافی حد تک پورا کر لیا ہے، پر اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح اس ٹریکٹر کو جس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کو ایکسپورٹ کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ملت ٹریکٹر جناب راحیل اصغر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس سفر کا آغاز کیسے ہوا، ملت ٹریکٹر نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا اور آج کہاں کھڑی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، ویلکم کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی بالکل، تھینک یو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آئے اور ہمارے ویوز کو آپ نے اس اسپیشل ڈے کسان ڈے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا۔ جی ویلکم سر۔ اچھا سر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جدت میں علمبردار رہا ہے ہمیشہ ملت ٹریکٹرز، آپ بطور سی ای او وابستہ ہیں اس ادارے کے ساتھ۔ سر میں آغاز سے آنا چاہوں گی کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا جو آج بھی بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ جاری ہے؟ جی بالکل، یہ والا سال جو 2024 کا سال ہے، یہ ہمارا اسی سال ہم 60ویں سال کے علاوہ 60th اینیورسری ہم منا رہے ہیں۔ جی ہمارا جو ادارہ ہے وہ 1964 میں 1964 میں یہ بنایا گیا تھا رانا ٹریکٹر کے نام سے۔ اس کے بعد پھر رانا ٹریکٹر کو 70s میں نیشنلائز کر لیا گیا اور یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ بن گیا، اور گورنمنٹ کے ادارہ جو تھا وہ ٹریکٹر کارپوریشن آف پاکستان تھا، اور اسی ٹریکٹر کارپوریشن آف پاکستان کے انڈر کافی محنت کی گئی انڈسٹری میں بھی، اور اس کا جو ٹریکٹر انڈسٹری زراعت میں بھی کافی ترقی پائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ 1992 میں جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تو اس وقت کے جو ہمارے جو سی ای او تھے وہ سکندر مصطفیٰ خان تھے، اور ان کے ساتھ جو ڈائریکٹرز تھے یا جو جنرل مینیجرز تھے، پوری امپلائمنٹ انفیکٹ پوری جو کمپنی تھی انہوں نے مل کے تو یہ مینجمنٹ بائی آؤٹ اس کا کر لیا۔ اور اس کی وجہ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ جو لیڈرشپ تھی سکندر صاحب کی اور جو مینجمنٹ کی، جس میں سہیل بشیر رانا ہیں، لائک انصاری ہیں، ان سب کی لیڈرشپ سے یہ ادارہ ترقی کرتا گیا۔ سر، لوکلائزیشن سے ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ آف کورس پاکستانیوں کو جو یہاں لوگ ہیں ہمارے، ان کو روزگار مل رہا ہے ماشاءاللہ سے، بہت زیادہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کی ہے ملت ٹریکٹرز نے، جس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا وینڈرز بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی اس میں سے آف کورس اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ لوگ لوکلائزیشن کی طرف گئے تھے، اس کا آئیڈیا آپ لوگوں کا اپنا تھا یا کس طرح سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا؟ دیکھیں یہ تو خیر میرے سے پہلے کی یہ اقدام ہے جو اٹھائے گئے تھے، لیکن جو میں نے سنا ہے مطلب ٹریکٹر کارپوریشن آف پاکستان میں جب یہ گورنمنٹ کے اندر تھا تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ان کے جو اس وقت کے جو ایم ڈیز تھے، انہوں نے بلکہ جو احسان صاحب ایک ایم ڈی ہوا کرتے تھے ہمارے، انہوں نے اس پہ کافی ڈرائیو کیا، اور ان کے جو ہمارے جو بھی کرنٹ چیئرمین ہے سکندر مصطفیٰ خان صاحب، وہ انجینئرنگ میں اور لوکلائزیشن میں پرسنلی انوالو تھے، تو وہ اسی لیے ہو پایا نا۔ تو یہ سوال سر میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہو چلا ہے کہ امپورٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سہولیات نہیں ملتی یہاں پہ، ہمیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ ایک پرابلم ملت ٹریکٹر ایک لمبے عرصے سے فیس کرتا رہا ہے، اللہ کرے کہ اب سالو ہو گیا ہو، وہ تھا ایف بی آر کے ساتھ آپ لوگوں کا جو معاملہ ہوا تھا۔ حالانکہ اگر میں چونکہ بہت عرصے سے کور کر رہی ہوں ایگریکلچر کی بیٹ کو، فارمرز کو، زرعی مشینری بنانے والے اداروں کو، جتنے بھی زراعت کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تو یہ پرابلم جو ہے وہ چلتی ہی آ رہی ہے بہت عرصے سے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اکانومی میں اپنا رول آپ لوگ پلے کر رہے ہیں لوکل مینوفیکچرنگ کر کے۔ کیا ابھی بھی یہ مسئلہ درپیش ہے جو ایف بی آر میں بنا ہوا تھا، ابھی بھی ہے یا ہو گیا حل؟ کافی سارے ایشوز تھے، ان میں سے کافی سارے حل ہو گئے ہیں، کچھ ایشوز ہیں جو ابھی بقایا ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ اس میں سے سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریفنڈ کے جو ہمیں لیگلی جو ہمارا بنتا ہے وہ تقریباً 6 ارب روپیہ ابھی بھی گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دیا، تو اس کے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، ابھی 5 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ اور یہ پیسہ پھنسنے سے ہمیں جو فرق پڑ رہا ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ ہمیں اس پلانٹ میں ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے کافی اپرچونٹیز کھل رہی ہیں ابھی اس وقت، اور ان اپرچونٹیز میں ایک اپرچونٹی جو ہے جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میسی فرگسن ہے، جو ایکو جو امریکن کمپنی ہے، ان کا جو اگریمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ، جو کہ انڈیا میں ٹافے نام کی ایک کمپنی ہے، وہ ان کو ٹریکٹر بنا کے تو پوری دنیا میں سپلائی کر رہی تھی، وہ اگریمنٹ ان کا ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے
کہ ہم اس کو ریپلیس کر کے تو ہم افریقہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں ٹریکٹرز جو ہیں وہ ایکو کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ یہ کیش جو گورنمنٹ سے ہمیں نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ہم وہ کر نہیں پا رہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پیسہ ہولڈ کر کے میرا خیال ہے کہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں یہ اپرچونٹی ملے تو ہم کہیں زیادہ زر مبادلہ اسے جو ہے وہ کما کے دے سکتے ہیں. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.